تسبیح اور حمد کرتے جاؤ۔ اب تسبیح اور حمد کا یقین جانے نماز کے لیے یہ چیز جو اللہ نے چنی، اور اس لیے سبحانک اللہم و بحمدک ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی حضور و بحمدک کئی مرتبہ پڑھتے، سبحان ربی العظیم و بحمدک، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدک، ایسا حدیث پاک میں یہ بھی کہتے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے، تسبیح بھی اور حمد بھی۔ اب تسبیح کو ہر شخص جس کو علم ہے وہ جانتا ہے کہ یہ تنزیہ پر مبنی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں کہ اللہ میں یہ ہے نہیں، صرف انکار ہے کہ اللہ میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ نیگیشن ہے، نفی ہے۔ حمد میں اس بات ہے کہ اللہ میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، دونوں چیزیں، طلب اور ایجاب۔ پہلے یہ کہو کہ اللہ میں کیا نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے رحم نہیں ہے، اللہ جو غلط باتیں ہیں نا، اس کو موت نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، جتنی مخلوق میں چیزیں نا، سیدھی سی بات۔ نیک لوگوں کا اللہ کا اگر صاف سیدھا سمجھنا نا تو یہ سمجھ لو جو مخلوق میں چیزیں ہیں وہ اللہ میں نہیں ہیں۔ یہ موٹی بات پلے بانے، جو کچھ ہم میں ہے نا وہ اللہ میں نہیں ہے، اور جو اللہ میں وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم میں اگر اس میں کچھ نظر آتا ہے محض عاریت ہے، اس کا دیا ہوا ہے عارضی طور پر، ہمارا وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سن رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، چار زندگی جو سننا، دیکھنا، سوچنا جو ہے نظر آتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ہوتا تو پہلے ہی ہوتا، لم تکن شیئا، ایسا وقت بھی تھا جب ہم تھے ہی نہیں۔ اور آپ یقین جانیں اس سے بڑھ کر کوئی گالی نہیں، کوئی توہین نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جب پڑھتے ہیں کسی راوی کو لیسا بشاید کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور قرآن نے بھی جب کہا تجھے میں نے پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو کہیں ہے ہی نہیں، کچھ نہیں، بھائی نیس ہونے سے نہ ہونے سے آگے گالی کیا ہوگی؟ اگر کوئی زندہ ہے چلو لولا ہے، لنگڑا، کچھ تو ہے، سم تھنگ ہے، نتھنگ ہے ہی نہیں۔ مخلوق کیا نہیں تھی، اللہ تھا، ہے، ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو جس پر کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ وہ نہ ہو جائے، وہ ہے۔ اسی لیے اس کا اسم اعظم جو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 آیتوں میں چھپا ہوا، اسم اعظم جو ڈھونڈتے ہو، ایک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک سورہ بقرہ کا آل عمران کا شروع ہوا، ہم بھی یہی الحی القیوم، یعنی اشارہ کر دیا کہ یہ 2 نام جو ہے نا الحی القیوم، یہ ہے اسم اعظم۔ اب الحی کیا ہے کہ ہمیشہ سے زندہ رہے گا، کبھی وقت نہیں آیا کہ وہ نتھنگ ہو جائے، عدم نہیں ہو سکتا، وجود ہے، واجب الوجود اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہونا جو نا یہ ممکن نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی نہ ہو۔ جو ایسا ہو وہ مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور مخلوق کی حیثیت کیا ہے؟ ذاتی صفت حق کی قدم میری حقیقت ہے۔ ہم اپنا کھوج تلاش کریں نا تو پلے یہ پڑتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور نہیں ہوگے پھر، اس لیے درمیان میں اگر ہو کچھ نظر آتا ہے مان لو کہ عطیہ ہے، کسی نے بخشا، جس کے پاس تھا، تمہارا ہوتا تو پہلے نہ ہوتا، تم ہمیشہ سے اللہ کی طرح نہ ہوتے، نہیں تھے تم، نہ سنتے تھے، نہ بولتے تھے، نہ دیکھتے تھے، عدم تھے۔ عدم سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں کہ تم ہے کچھ بھی نہیں تھے، اور پھر بھی ایسا وقت آتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ واپس لے لیتا، بلکہ اسی دنیا میں لے لیتا ہے۔ مرنے سے پہلے بوڑھا آدمی، اس کی آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، ٹانگیں جواب دے جاتی، ہر شے واپس لوٹتی جاتی، اپنی ہے تو رکھ لے، پھر ذاتی نہیں، حریت دی ہوئی ہے لے جاتا۔ تو سبح بحمد ربک، فرمایا جو کچھ تیرے اندر اصل میں تھا نا عدم میں، کہ تو نہ سنتا تھا نہ بول، یہ ساری چیزیں اللہ میں نہیں ہیں، اللہ میں کوئی چیز عدم والی نہیں، اور جو چیزیں ہیں یہ سب کچھ اللہ کے پاس تھیں۔ اگر تجھ میں ان کا کچھ حصہ نظر آ رہا تو اس کا عطیہ۔ تو سبح بحمد ربک، نماز کی روح کیا نکلی کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو دعائی دے دے کہ اللہ مجھ میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب ہے تیرا۔ یہ مان گیا اگر کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، میں تو عدم تھا، اگر ہے کچھ تو تیرا، اور میں مانتا ہوں جب چاہے تو لے سکتا، اس سے پھر شکر پیدا ہوگا، وہ احسان مند ہوگا۔ متکبر اور مغرور کیسا نہیں ہو سکتا پھر وہ نمازی، اس کے تو ذہن میں بٹھایا ہی ہے گیا کہ تجھ میں کوئی خوبی نہیں، یہ خوبیاں سب اللہ کی ہیں، اس میں سے کچھ دی ہیں تو اس نے اپنے فضل سے دی ہیں، جب چاہے گا لے لے گا، اور عیب اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے تیری حقیقت عدم ہے، اللہ کی حقیقت وجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اس خدا کے سامنے جب کھڑا ہو تو یہ اقرار کر کہ اللہ جو ہے ہماری سمجھ و عقل سے بالا۔ نماز کا آغاز ہوتا ہے، پھر ہم رکوع کو جاتے ہیں، ہر جگہ اللہ اکبر ربا کا فکبر، تکبیر ہی ہوتی جاتی۔ اب تکبیر کہتے ہیں کہ ہر شے سے بڑا،
تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بتا اللہ اکبر کیا کرنے گا ہر شے سے بڑا؟ انہوں نے کہا کوئی شے ہے جس سے بڑا؟ شے کہاں ہے؟ شے تو وہ کہتا تو بنتی ہے، مقابلہ کس نے کرنا؟ کوئی الگ ہوتی چیز ہے تو اس کے مقابلہ میں کھڑی ہوتی ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا خیال ہے، جب وہ چاہتا بنا دیتا۔ یہ کوئی چیز نہیں اس کے مقابلے میں جس کو تولا جائے کہ وہ اتنا ہے یا اس کے تو انہوں نے کہا کیا ہے پھر؟ تو فرمایا اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ ایسے بڑا ہے کہ وہ عقل میں نہیں آ سکتا۔ تم ہزار سوچ لڑاؤ، اپنے ذہن لڑاؤ، ماننا پڑے گا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ہاں یہ کوئی چیز نہیں، ہم جتنا جی چاہے اوپر اڑیں، نبی ولی اڑیں، ماننا پڑے گا۔ حضور پاک کہتے تھے لا احصی ثناء علیک، اللہ میرے بس میں نہیں کہ میں تیری تعریف بیان کر سکوں کہ تو کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسے تو اپنی تعریف خود کرے، ہمارے بس میں نہیں، ہم سمجھے نہیں، کریں گے کیا؟ اقرار نبیاں سندا تے لا احصی وچ آیا، گناہ تیری نو پا نہ سکے تو بے مثل خدا۔ اس لیے ایسے خدا کے سامنے جب بندہ اللہ اکبر کہتا کہ میں کس گنتی میں اپنے آپ کو رکھوں بھی میں بھی ہوں تھوڑا سا، تو بھی نہیں ہے ہی نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، سب تو ہی تو ہے۔ ایسی نماز جب رسول اللہ پڑھتے تھے تو حدیث پاک میں آتا نا کان اذا حضب امرا فصلی، کوئی پریشانی آتی حضور نماز شروع کر دی، ساری پریشانی دور ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کافر جو بکتے ہیں، اور تم بھی کبھی گھبرا جاتے ہو کہ دین تو بڑا مغلوب ہے، کافر زورآور، تو کوئی بات نہیں، تم ان چیزوں کو برداشت کرتے رہو، اللہ خود دیکھ رہا ہے، وہ نپٹ لے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ صبح و شام مغرب عشاء کے وقتوں میں تم اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، نماز باقاعدگی سے ادا کرو، اس سے تمہیں وہ قوت پیدا ہوگی کہ یہ ساری مشکلات جو نا پھونک مارنے سے اڑ جائیں، کچھ بھی نہیں رہے گا، حباب منصورہ ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے تمہیں ایسی نصرت ملے گی کہ غم کی بجائے خوشیاں۔ اسی لیے نیک لوگ جو ہیں ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو ذبح کیا جاتا تھا مگر وہ ہنستے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر آخری آدمی ہے نا جن کو حجاج ظالم نے قتل کیا، بہت مارے، 1,20,000 تو امام ترمذی صحیح سند سے لکھتے ہیں نا کہ دربار میں لٹا کر جن کو چھری سے ذبح کیا، 1,20,000 وہ ہے، سفاک تھا، مبیر حضور نے فرمایا کہ ہلاک ہوگا، ویسا ہی تھا۔ تو سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو جب ابن عباس کے شاگرد قتل کرنے لگے تو انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کر لیا، تو کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو، ساتھ ہی آیت پڑھی انہوں نے وجہت وجہ للذی فطر، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، ہم تو اس نماز میں پڑھتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں بگڑتا، وہ قتل ہونے لگے تھے، تو کہنے لگا یہ قرآن سناتا مجھے، منہ پھیر دو، منہ پھیر دیا انہوں نے کہ کوئی بات نہیں ہے نا ما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ہاں اب بے ایمان کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا اس کو منہ کے بل نیچے پھینکو، الٹا بیچارے کو نیچے لٹکایا گیا، تیار ہوئے ذبح کے، انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اسی سے پیدا کیا، اسی میں لے جائیں گے۔ پھر بعد میں جب شہید کرنے وہ ہنس پڑے، کہنے لگا تم ہنسے ہو، موت ہے تم ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا ہنسا ہوں اس بات پر کہ تو اتنے نیک لوگوں کو قتل کر چکا، تجھے اپنے ظلم سے شرم نہیں آئی، اور میں نے خدا کی طرف دیکھا کہ اللہ تیرے حلم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو برداشت ہی کرتا جا رہا ہے، کتنے نیک بندے مارے گئے، تو اس ظالم کو موقع دے رہا۔ اب میری دعا تو سے یہ ہے کہ میں آخری ہوں، میرے بعد اسے موقع نہ دے۔ اسی وقت پاگل ہو گیا، پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، بہت سارا برا پانی منہ سے آنے لگا، حکومت چھن گئی، جائیداد حکومت نے ضبط کر لی، کتے کی موت، پھر بھونکتا مرا، اور یہی کہتا تھا سعید مجھے مارتا، سعید، لوگ کہتے تھے کہ سعید تو نہیں، وہ تو مرتے، مگر اسے یہی نظر آتا تھا کہ سعید مجھے مار رہا۔ تو اللہ کہتا تم دین کا کام کرو تو میری تسبیح اور حمد کرو، میں آپ تمہارے دلوں کو مضبوط کروں گا، اور ساری مصیبتوں میں تم نہ ہنستے کھیلتے گزر جاؤ گے، کوئی مشکل نہیں آئے گی اگر میرے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو۔ اللہ ہمیں اس نماز کا تھوڑا سا حصہ بھی نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے محترم حکیم صاحب درس حدیث